بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رضیہ خاتون نے اسے یقین دلایا کہ وہ جب بھی کہے گا سلطان ایوبی کے ساتھ اس کا سمجھوتا کرا دیا جائے گا۔ عزالدین کی گھبراہٹ سے رضیہ خاتون کو خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ عزالدین سر جھکائے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ رضیہ خاتون کی ذاتی خادمہ جو اسی کی عمر کی تھی اندر آئی اور رضیہ خاتون سے پوچھا کہ والی موصل بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ یہ خادمہ بھی رضیہ خاتون کے زمین دوز گروہ کی فرد تھی۔ رضیہ خاتون نے کہا، ایمان اور کردار سے منحرف ہو کر انسان کی یہی حالت ہوا کرتی ہے۔ یہ حکمران جو قوم سے الگ ہو کر اپنی اپنی ریاستوں کے بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، کسی درخت کی ان ٹہنیوں کی مانند ہیں جو درخت سے الگ ہو گئی ہیں۔ ان کی قسمت میں اب یہی لکھا ہے، ان کے پتے جھڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے اور یہ ٹہنیاں سوکھ کر مٹی میں مل جائیں گی۔ یہ حکومت کا لالچ ہے جس نے میرے خاوند کو شراب اور عورت کا شیدائی بنایا ہے۔ اس شخص نے صلیبیوں کا میٹھا زہر اپنی رگوں میں انڈیل لیا ہے۔ عزالدین میدان جنگ کا بادشاہ تھا۔ اس کی تلوار سے صلیب کا دل کٹکتا تھا، لیکن آج اس کے دل پر خوف طاری ہے۔ اس شخص کی جرأت جواب دے گئی ہے، مجھ سے ایک عورت سے مدد مانگ رہا ہے۔ بادشاہی کا نشہ، شراب اور عورت انسان کا یہی حشر کیا کرتی ہے۔ اس کی قسمت میں شکست لکھ دی گئی ہے۔ جب ایک سالار تخت و تاج کا خواہ ہو جاتا ہے تو اس کی پوری فوج دین و ایمان سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ پھر ملک و ملت کا وقار خاک میں ملتا ہے اور دشمن سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ وہ نوجوان خادمہ جو فہد کو یہ پیغام دینے نکلی تھی کہ عزالدین شاہ آرمینیہ سے ملنے ہرزم جا رہا ہے، اس ٹھکانے پر گئی جہاں فہد کو ہونا چاہیے تھا، مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ فہد عموماً شتربانوں کے بیس میں رہتا تھا۔ وہ 2 اونٹ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور تاجروں وغیرہ کا سامان ادھر ادھر لے جاتا تھا۔ وہ اس جگہ گئی جہاں وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ بیٹھا یا کھڑا ہوتا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک شتربان سے پوچھا کہ فہد کہاں ہے۔ شتربان کی حیثیت سے اس کا نام کچھ اور تھا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ اونٹوں پر سامان لاد کر فلاں جگہ چلا گیا ہے۔ خادمہ ادھر کو چل پڑی اور اسے پتہ نہ چلا کہ ایک اور آدمی اس کے تعاقب میں آ رہا ہے۔ یہ آدمی تھا تو موصل کا مسلمان لیکن صلیبیوں کا جاسوس تھا، اور اس کا تعلق عزالدین کے محل کے عملے سے تھا۔ اس نے خادمہ کو طبیب کے پاس پیٹ کے شدید درد کی حالت میں دیکھا تھا۔ وہ اس لڑکی کو جانتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اس وقت بھی دیکھا تھا جب وہ دوائی لے کر محل سے نکل رہی تھی۔ اسے یہ تو معلوم نہ تھا کہ یہ رضیہ خاتون سے مل کر آئی ہے۔ اس نے یہ دیکھا تھا کہ لڑکی اتنی تیز چل رہی تھی جیسے اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ آدمی صلیبیوں کا تیار کیا ہوا جاسوس تھا۔ اسے اس لڑکی پر شک ہوا۔ عزالدین کا اپنا جاسوسی کا نظام اتنا اچھا نہیں تھا۔ صلیبیوں نے اسے بتائے بغیر وہاں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ ان کے ذمے 2 کام تھے، ایک یہ کہ عزالدین پر نظر رکھیں کہ وہ کہیں درپردہ سلطان ایوبی کا دوست تو نہیں بن رہا، اور دوسرا یہ کہ ان افراد کی نشاندہی کریں جو عزالدین کے محل اور موصل میں موجود ہیں اور جاسوسی کر رہے ہیں۔ صلیبیوں کے اس جاسوس نے اس لڑکی کا تعاقب شروع کر دیا، اور جب دیکھا کہ وہ اور زیادہ تیز چل رہی ہے اور کسی کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے تو اس کا شک پختہ ہو گیا۔ اسے اب یہ دیکھنا تھا کہ وہ کسے ڈھونڈ رہی ہے۔ اگر یہ لڑکی واقعی جاسوس ہے تو اس سے ایک یا ایک سے زیادہ جاسوسوں کو پکڑا جا سکتا تھا۔ لڑکی کو اب ایک شتربان نے بتایا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ وہ اس طرف جا رہی تھی اور جاسوس اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ ایک جگہ اونٹوں سے سامان اتارا جا رہا تھا۔
فہد بھی سامان اتار رہا تھا۔ اس نے لڑکی کو دیکھ لیا۔ قریب سے گزرتے ہوئے لڑکی نے فہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور آگے نکل گئی۔ فہد کو معلوم تھا کہ وہ کہاں اس کا انتظار کرے گی۔ جاسوس اس کے پیچھے لگا رہا پر لڑکی کو معلوم نہ تھا۔ فہد نے جلدی جلدی اپنے اونٹوں سے سامان اتارا اور لڑکی کے پیچھے گیا۔ اس نے ایک اونٹ کی مہار پکڑ رکھی تھی، دوسرے اونٹ کی مہار اس اونٹ کے پیچھے بندھی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ فہد لڑکی کے ساتھ ہو گیا۔ لڑکی رکی نہیں، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اپنے دھیان سے جا رہی ہو۔ فہد بھی بظاہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، لیکن لڑکی اسے پیغام دے رہی تھی۔ چند قدموں تک لڑکی نے پیغام سنا دیا اور کہا، یہ کام کر کے آؤ گے تو وہاں ملوں گی جہاں ہم کچھ دیر بیٹھا کرتے ہیں۔ ابھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے فرض سے بھٹک جائیں۔ تمہیں معلوم ہوگا سلطان کی فوج کہاں ہوگی؟ فہد نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے، میں ابھی روانہ ہو جاؤں گا۔ لڑکی نے کہا، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ لڑکی ایک طرف مڑ گئی جو ایک گلی تھی۔ تب اس نے گھوم کر دیکھا، ایک آدمی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس آدمی کو اس نے فہد کی تلاش کے دوران 3-4 مرتبہ دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی خیال آیا کہ اس آدمی کو اس نے محل میں بھی دیکھا ہے۔ ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ یہ شخص محل میں ملازم ہے۔ لڑکی کو کچھ شک ہوا۔ اس نے اس آدمی کی نیت معلوم کرنے کے لیے گلیوں کے 2-3 موڑ مڑے، لیکن یہ آدمی اس کے پیچھے رہا۔ لڑکی آبادی سے باہر نکل گئی تو یہ آدمی بھی باہر نکل گیا۔ کچھ دور درختوں کا جھنڈ تھا۔ لڑکی وہاں بیٹھ گئی۔ یہ آدمی آگے نکل گیا۔ اسے غالباً یہ شک ہوگا کہ لڑکی کسی کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ وہ بہت آگے چلا گیا۔ لڑکی ہوشیار تھی۔ وہ جلدی سے قریب کی جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ وہاں سے سرکتی جھاڑیوں سے نکلی اور ایک گلی میں غائب ہو گئی۔ وہ آدمی دور جا کر واپس آیا۔ اب اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ لڑکی کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوگا، مگر اس نے قریب آ کر دیکھا تو وہاں لڑکی نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا پر لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا۔ لڑکی اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ارمینیا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ مول لے رکھا تھا۔ صلیبی افواج کسی بھی وقت متحد ہو کر اس پر حملہ کر سکتی تھیں، کیونکہ وہ اکیلا تھا اور مسلمان امراء اس کے خلاف تھے۔ اپنی اپنی ریاست اور حکمرانی الگ الگ قائم کرنے کے لیے وہ اپنا ایمان صلیبیوں کے ہاتھ بیچ چکے تھے۔ خانہ جنگی تک ہو چکی تھی جو صلیبیوں کی درپردہ کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اب سلطان ایوبی ان تمام مسلمان امراء کو بزور شمشیر اپنے محاذ پر متحد کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ان میں سے جو میری صفوں میں نہیں آتا وہ خود مختار بھی نہیں رہے گا۔ اس نے چند 1 قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں کے امراء اور قلعہ داروں نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اب وہ ان حکمرانوں کی طرف بڑھ رہا تھا جو کچھ طاقت رکھتے تھے۔ وہ کمال دلیری سے ان دشمنوں کے درمیان فوج کو گھما پھرا رہا تھا۔ وہ کمال دلیری سے ان دشمنوں کے درمیان فوج کو گھما پھرا رہا تھا اور یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ سلطان ایوبی تل خالد کے راستے میں ایک پڑاؤ کے لیے رک گیا۔ اس نے اپنے خیمے میں سالاروں کو بلا رکھا تھا اور کہہ رہا تھا، اگر تمہارے ارادے نیک ہیں تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ اگر تم میں سے کوئی میرے اس فیصلے سے متفق نہیں کہ میں صلیبیوں کی طرف سے بے خبر ہو کر غلط سمت کو چل پڑا ہوں تو میں اسے حق بجانب سمجھوں گا۔ میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ میرا حکم مانے اور میرے غلط فیصلے پر عمل
کرے۔ میں اسے یہی کہوں گا کہ وہ میرے مقصد کو سمجھے اور دل سے تمام خوف اور وسوسے نکال دے۔ ہماری منزل یروشلم ہے، بیت المقدس اور قبلہ اول۔ اللہ کی طرف سے یہ کڑی آزمائش ہے کہ ہمارے بھائی منافق اور غدار نکلے، انہیں قبلہ اول نہیں حکمرانی چاہیے۔ یاد رکھو میرے رفیقو، جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ تحریر ہوگا کہ ہمارے دور کی فوج بزدل اور نااہل تھی۔ شکست کی لعنت ہمیشہ فوج کے حصے میں آتی ہے۔ حکمران اگرچہ کفار کے درپردہ دوست ہی رہے، آنے والی نسلیں فوج پر لعنت بھیجیں گی۔ ہمیں اللہ کے حضور بھی جانا ہے۔ اللہ نے ہم پر فرض عائد کیا ہے، وہ ہمیں پورا کرنا ہے یا اس فرض کی ادائیگی میں جان دینی ہے۔ مرکز سے الگ ہونے والوں کے لیے میرے دل میں کوئی رحم نہیں۔ اگر ہم نے آج الگ الگ ریاستیں بنانے کے رجحان کو نہ روکا تو ایک دن یہی رجحان اسلام کے زوال کا باعث بنے گا۔ کہنے کو یہ اسلامی ملک ہوں گے، لیکن اپنی بادشاہیاں اور عیش و عشرت قائم رکھنے کے لیے اپنے طاقتور دشمن کے ساتھ سمجھوتے کرتے اور اپنا ایمان نیلام کرتے پھریں گے۔ اپنے طاقتور دشمن کو خوش کرنے کے لیے درپردہ ایک دوسرے کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہیں گے۔ ان کا کمزور سا دشمن بھی ان کے لیے طاقتور ہوگا۔ ایک حکمران اپنی پوری رعایا کو بے وقار بنا دے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قوم کے بکھرے ہوئے شیرازے کو آج ہی سمیٹ لیں۔ میں اب یہ باتیں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنا نقطۂ نظر جو وقت کی ایک اہم ضرورت ہے تمہارے دلوں پر نقش ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ اپنے کسی ایسے بھائی کو دیکھ کر جو ہمارے مذہب کا دشمن ہو تمہاری تلوار جھک جائے۔ قوم کی مرکزیت اور اتحاد کو ختم کرنے والے بھائی دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہم تل خالد کے محاصرے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا آخری پڑاؤ ہے۔ اس کے آگے تل خالد ہے۔ محاصرے کے لیے میں تم سب کو بتا چکا ہوں کہ کس کس کے دستے ہوں گے۔ محفوظہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ چھاپا مار دستے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر ان راستوں کو زد میں لے لیں گے جن سے صلیبی فوج کے آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا آرمینیا کی فوج محاصرہ توڑنے کے لیے آ سکتی ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق صلیبی حملے کا خطرہ نہیں، پر پھر بھی احتیاط لازمی ہے۔ ہم آرمینیا پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، ہمیشہ آرمینیا سے اپنی شرائط تسلیم کرانی ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ عزالدین شاہ آرمینیا کی مدد کا طلبگار ہے۔ ہمیں آرمینیا پر خطرہ بن کر سوار ہو جانا ہے تاکہ شاہ آرمینیا عزالدین کو مدد نہ دے سکے، لیکن میں تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ عین ممکن ہے کہ آرمینیا کی فوج اور شہری ہمارا مقابلہ اتنا سخت کریں کہ ہمیں پسپا ہونا پڑے۔ اس صورت میں عزالدین بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے اور حلب کا والی عماد الدین بھی۔ ہمیں گرتا دیکھ کر چھوٹے چھوٹے امراء بھی ہمیں گھوڑوں تلے روندیں گے۔ ان نتائج اور خطروں کو سامنے رکھ کر ہمیں لڑنا ہے۔ میں تمہیں نقشہ دکھا چکا ہوں، کسی کے دل میں کوئی شک ہو تو رفع کر لو۔ یہ محاصرہ اور حملہ ہمیں اتنی بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے کہ ہم شکست بھی کھا سکتے ہیں۔ رات کا پہلا پہر تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس آخری پڑاؤ میں اپنے سالاروں کو اپنی پہلے سے دی ہوئی ہدایات یاد دلا رہا تھا۔ اس کے سامنے نقشہ پڑا تھا۔ دربان نے خیمے میں آ کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا، فوراً اندر بھیج دو۔ دربان نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور سر سے اشارہ کیا۔ فہد خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے موصل سے یہاں تک کہیں رکے بغیر مسافت طے کی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔
ہونٹ خشک تھے اور آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ جاسوسی اور سراغ رسانی کے محکمے کا سربراہ حسن بن عبداللہ خیمے میں موجود تھا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے آرام کیے بغیر سفر کیا ہے، فہد نے اکھڑی ہوئی سانسوں سے کہا۔ میرا گھوڑا شاید زندہ نہ رہ سکے، بتاؤ کیا خبر ہے؟ جناب شاہ آرمینیہ اپنے دارالحکومت میں نہیں، وہ ہرزم میں خیمہ زن ہے۔ عزالدین اسے ملنے ہرزم جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری فوج کے خلاف معاہدہ ہوگا۔ شاہ آرمینیہ کے ساتھ اپنی فوج کے بھی دستے ہوں گے اور عزالدین بھی اپنی فوج کے 2-3 دستے اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ یہ بادشاہ شاہی شان و شوکت سے ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر پوچھا، موصل میں صلیبیوں کے کیا رنگ ڈھنگ ہیں؟ فہد نے جواب دیا، صلیبی ٹھنڈے ٹھنڈے سے معلوم ہوتے ہیں، ان کے ذخیرے کی تباہی کی اطلاع آپ کو مل چکی ہے۔ ہم نے وہاں کے لوگوں کے دلوں سے پہلے درویش کا وہم اور فریب نکال دیا ہے۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، شاہ آرمینیہ اور عزالدین کی ہرزم میں ملاقات کے متعلق تمہیں کہاں سے اطلاع ملی ہے؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ اطلاع صحیح ہے؟ فہد نے کہا، رضیہ خاتون کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ اس عظیم خاتون کو اپنے رحمتوں سے نوازے، سلطان ایوبی نے کہا اور جذبات کے غلبے سے اس کی آواز بھر آئی۔ رضیہ خاتون نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ بھی کہ عزالدین کے پاؤں لڑنے سے پہلے ہی اکھڑ گئے ہیں، اس پر گھبراہٹ طاری ہے اور اگر اسے ایک ضرب اور پڑی تو وہ گھٹنے ٹیک دے گا۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، موصل میں کوئی فوجی ہلچل ہے، کوئی جنگی تیاری وغیرہ؟ جناب صلیبی جاسوس اور مشیر سرگرم ہیں، کوئی جنگی تیاری نظر نہیں آتی۔ عزالدین صلیبیوں سے جس قسم کی عنایت مانگ رہا ہے وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ شہر میں ہمارے آدمی پوری کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور رضیہ خاتون اور ان کی بیٹی شمس النساء کی کوششوں سے قلعے اور محل کے اندر کا ہر گوشہ اور ہر راز ہماری نظر میں ہے۔ سلطان ایوبی نے اٹھ کر اس کی گال کو تھپکایا اور کہا، صد افرین میرے دوست، تمہیں معلوم نہیں کہ تم جو اطلاع لائے ہو وہ کتنی کارآمد اور قیمتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ فوجوں کا اب اتنا خون خرابہ نہیں ہوگا جتنا محاصرے اور حملے میں ہوتا۔ سلطان نے سالاروں سے مخاطب ہو کر کہا، اب ہم تل خالد کا محاصرہ نہیں کریں گے، فوج ادھر ہی جائے گی۔ چھاپا ماروں کا صرف ایک دستہ میرے ساتھ ہرزم کی سمت جائے گا۔ ہرزم ایک خوبصورت جگہ تھی، ہر طرف سبززار چشمے اور ہرے بھرے درخت تھے اور ہریالی سے ڈھکی ہوئی چٹانیں بھی تھیں۔ اس خطے کو قدرت نے تو حسن دیا ہی تھا، آرمینیہ کے بادشاہ نے اسے آ کر جنت بنا دیا۔ شامیانوں اور کناتوں نے محل کا منظر بنا دیا، ان کے اندر رنگین روشنیوں والے فانوس لٹکائے گئے تھے، 6 گھوڑوں کی بگیاں بھی تھیں اور محافظ دستے کے سوار اور گھوڑے تلسماتی سی شان کے حامل تھے۔ رقص و سرور کا خاص انتظام تھا۔ آرمینیہ کی سب سے زیادہ حسین اور ناچنے والی لڑکیاں ساتھ لائی گئی تھیں۔ حرم کی منتخب لڑکیوں کے خیمے الگ تھے۔ شاہ آرمینیہ نے مروین کے امیر کو بھی وہاں مدعو کیا تھا۔ مروین ہرزم کے قریب ہی ایک علاقہ تھا جس کا امیر قطب الدین غازی تھا۔ مروین اس کی جاگیر تھی۔ شامیانوں، کناتوں اور خیموں سے کچھ دور شاہ آرمینیہ کی 2 دستے فوج خیمہ زن تھی۔ شاہ آرمینیہ امیر مروین کے ساتھ 2-3 روز شکار کھیلتا رہا، پھر ایک روز والی موصل عزالدین آ گیا، اس کے ساتھ بھی اپنی فوج کے 2 منتخب دستے تھے۔ رات کو رقص و سرور کی محفل جمی، شراب کی سرائیاں خالی ہوئیں۔ عورت اور شراب نے وہ کیفیت پیدا کر دی کہ یہ مسلمان حکمران، ان کے امراء، وزراء اور سالار قبلہ اول کے ساتھ خانہ کعبہ کو بھی بھول
گئے۔ رات عیش و عشرت میں گزار کر وہ سارا دن گہری نیند میں سوئے رہے۔ اس رات جب وہ شراب اور عورت کے نشے میں مخملی قالینوں پر رنگین فانوسوں کے نیچے بدمست ہو رہے تھے، اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے 2-2.5 میل دور چھاپا ماروں کے ایک دستے کے ساتھ پتھریلی زمین پر سویا ہوا تھا۔ اس نے چھوٹا سا سفری خیمہ ساتھ رکھا تھا تاکہ نصب کرنے اور گاڑنے میں زیادہ وقت صرف نہ ہو۔ وہ یہاں سلطان نہیں بلکہ چھاپا مار بن کے آیا تھا۔ اس نے خانہ بدوشوں کے بحروب میں اپنے جاسوس ہرزم کے اس شاہانہ کیمپ کا جائزہ لینے اور تمام تر ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیج دیے تھے۔ ان میں فہد بھی تھا جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ 3-4 جاسوس اپنے اونٹوں کی مہاریں پکڑے کیمپ کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ انہیں کوئی وہاں ہٹ جانے کو کہتا تو وہ ہاتھ پھیلا کر کھانے کی بھیک مانگتے۔ فہد شاہی شامیانوں کے قریب سے گزرا تو اسے وہ نوجوان خادمہ نظر آئی جس نے اسے رضیہ خاتون کا پیغام دیا تھا۔ فہد نے اسے پہچان لیا۔ یہ لڑکی عزالدین کی خصوصی خادمہ تھی جو یہاں بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ فہد نے بھکاریوں کی طرح صدا لگائی، شہزادی آپ کا غلام سفر میں ہے، کچھ کھانے کو مل جائے۔ لڑکی نے دور سے کہا، بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ فہد نے اپنی اصلی آواز میں کہا، فہد کو موصل میں تو کوئی نہیں پکڑ سکا، تم یہاں پکڑوا دو۔ اوئے، لڑکی ادھر ادھر دیکھ کر اس کے قریب آ گئی، تم پہنچ گئے ہو، دیکھ لو میری خبر غلط تو نہیں تھی، لیکن یہاں نہ رکو، چلے جاؤ۔ تم رات کہاں ہوگے؟ آج رات شاید میں جلدی فارغ ہو جاؤں، مل بیٹھے مدت گزر گئی ہے۔